یہ برانڈ 2016 میں پاکستانی سنیکس مارکیٹ کا نمبر 1 برانڈ بننے جا رہا تھا، لیکن اسے ایسے رستے سے ہٹا دیا گیا جیسے اسے کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ ایک وقت میں پاکستانی یوتھ کا کریز رہنے والے برانڈ کو آج ڈھونڈنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون ہے جو پاکستانی برانڈز کو آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ کسی برانڈ کے فاؤنڈر کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو کسی کو دھمکایا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آخر اس سب کے پیچھے ہے کون؟ آج جانتے ہیں اس سوال کا جواب اور اوئے ہوئے چپس کے ڈاؤن فال کی کہانی۔ یہ سال تھا 2015۔ یونائٹڈ سنیکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور کے قریب ایک فیکٹری اسٹیبلش کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 60 سالوں سے پاکستانی مارکیٹ میں کام کر رہے تھے، لیکن اب وہ گلوبل جائنٹس کو کمپیٹ کر کے چپس کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے تھے۔ اس لیول کی کمپٹیشن کے لیے اکوپمنٹس بھی اسی سٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے تھے، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ فیکٹری سیٹ اپ کے لیے انہوں نے سیدھا یورپ اور ترکی سے ٹاپ کلاس چپس مینوفیکچرنگ مشینز کو امپورٹ کیا۔ وہ کوئی عام چپس فرائی کرنے والی مشینز نہیں تھی، وہ ایسی ایڈوانسڈ مشینز تھیں جن میں پوٹیٹوز کو پہلے دھویا جاتا، پھر انہیں کاٹا جاتا، پھر وہ فرائی ہوتے، اور پھر آخر میں ان کے اوپر فلیور چھڑکا جاتا، اور یہ سارا کام ایک آٹومیٹک سسٹم سے ہوتا تھا، بالکل لیز کے سٹینڈرڈ جیسا۔ اب ٹائم تھا برانڈ کو ایک نام دینے کا۔ ایک دن کمپنی کی مارکیٹنگ ٹیم میٹنگ میں تھی، ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ نام کیا رکھا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ چپس کا نام ایسا ہو کہ جو بھی کھائے وہ کہے اوئے ہوئے۔ بس یہی وہ ورڈ تھا جو شفیق یعقوب کو کلک کر گیا، اور انہوں نے برانڈ نیم اوئے ہوئے ہی رکھ دیا، جو سرپرائزنگلی عوام میں ورڈ آف ماؤتھ ہی بن گیا، کیونکہ یہ نام سمپل، دیسی اور ایک یاد رہ جانے والا نام تھا۔ اب وہ وقت تھا جب فیکٹری میں پروڈکشن کا آغاز ہوا۔ فلیور ڈپارٹمنٹ میں پراپر R&D یونٹ بنایا گیا، ٹیسٹ پر بہت باریکی سے کام کیا گیا، ریجنل ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے گئے، بہت یونیک سپائسز کے ساتھ ریسیپی تیار کی گئی جس سے ٹیسٹ کو گلوبل لیول پر کمپیٹ کرنے کے قابل بنایا گیا۔ اس کے بعد پیکیجنگ کو ڈیزائن کرنے کا ٹائم تھا۔ پیکیجنگ میں وائبرنٹ کلرز اور کلین ڈیزائن پر فوکس کیا گیا تاکہ شیلف میں پڑا ہو تو الگ سے ہی نظر آئے۔ اس کے بعد مرحلہ تھا مارکیٹنگ کا۔ اس وقت مارکیٹ میں کوئی بھی مارکیٹنگ پر اتنا خرچہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی جائنٹ لیز تھا جو مارکیٹنگ پر بہت زیادہ انویسٹ کر رہا تھا۔ وسیم اکرم کے لیز کے ایڈز اس وقت ٹی وی سکرینز پر چھائے ہوئے تھے۔ ایسے دور میں اوئے ہوئے نے فواد خان کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا، جن کا فیس جس پروڈکٹ پر ہوتا تھا اس کی ہائپ خود ہی بن جاتی تھی۔ دین ایئر 2016 میں آفیشیلی اوئے ہوئے کا گرینڈ لانچ ہوتا ہے۔ ٹی وی چینلز، بل بورڈز، ایون کہ ہر جگہ اوئے ہوئے چپس کے ایڈز ہی نظر آ رہے تھے۔ لیکن پھر اوئے ہوئے کی مارکیٹنگ کی وجہ سے اس کی سیلز میں ایسا بوم آیا کہ ان کے کمپیٹیٹرز کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ان کے ٹاپ فلیورز مسالہ اور سالٹیڈ لوگوں کی پہلی پسند بن گئی۔ لیز جو مارکیٹ کا کنگ مانا جاتا تھا، اس کی سیلز بھی کم ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایئر 2016 میں اوئے ہوئے اپنی مارکیٹنگ کے دم پر بیسٹ سیلر بننے جا رہا تھا۔ لوگ اسے بہت پسند کر رہے تھے، لیکن ٹھہریے، یہ سب ایسے ہی نہیں چلنے والا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں جس تیزی سے اوئے ہوئے مارکیٹ میں آیا تھا، اسی تیزی سے اب مارکیٹ سے غائب ہو رہا تھا۔ یہ چیز لوگوں کو بہت حیران کر رہی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے ہے کون جو اتنے اچھے اور اتنے فیمس بزنس کو دیکھتے ہی دیکھتے ختم کر دیتا ہے۔ چلیں اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈتے ہیں۔ 2023 میں اسرائیل حماس کی وار کی وجہ سے پاکستان اور دوسرے مسلم میجورٹی کنٹریز میں اسرائیلی بیکڈ پروڈکٹس کا بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چیز لوکل برانڈز کے لیے بہت لکی ثابت ہوئی، اسپیشلی کولا نیکسٹ کے لیے یہ بیسٹ موومنٹ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ پاکستانی برانڈز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی دوران 2024 کے سٹارٹ میں کولا نیکسٹ نے اپنی ٹیگ لائن بدل کر بیکاز کولا نیکسٹ ہے پاکستان کر دیا۔ اس ایک موومنٹ کے بعد سیلز میں میسو بوسٹ آیا۔ جنوری 2024 میں کولا نیکسٹ کا مارکیٹ شیئر جو صرف 2% تھا، کچھ ہی مہینوں میں 12% تک چلا گیا۔ لیکن یہ بات کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی کہ کیسے کوئی پاکستانی برانڈ اتنی ترقی کر سکتا ہے۔ پھر 23 جولائی 2024 کو کراچی کے مانک پور روڈ سے ذوالفقار احمد کو ان کے دوست کے ساتھ اغوا کر لیا جاتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب ان کا برانڈ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ 5 دن بعد ان کو لاہور سے ریکور کیا گیا۔ یہ انسیڈنٹ اتنا سینسٹیو تھا کہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی اسے کور نہیں کیا گیا اور کوئی بھی پبلک انٹرویو نہیں دیا گیا۔
اسی طرح سلام کولا کی اونر نے اپنا بزنس تو ترکی سے سٹارٹ کیا تھا، لیکن وہ اپنا بزنس پاکستان میں لانا چاہتی تھیں۔ لیکن جب وہ پاکستان میں انٹری کرنے لگی تھیں، تب ان کے مطابق انہیں اس قدر دھمکایا گیا کہ اول تو تمہیں یہاں پر کام کرنے نہیں دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ تم مار دی جاؤ۔ اب آتے ہیں اوئے ہوئے چپس پر۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ لیز کو جب اپنا راج خطرے میں نظر آیا تو انہوں نے کٹ تھروٹ اسٹریٹجی اپنا لی۔ ان سمپل انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصہ ہم منافع نہیں کمائیں گے، لیکن اس برانڈ کو جو ہمارا راج کھا رہا ہے اسے نہیں رہنے دیں گے۔ اب ٹی وی اور بل بورڈز کی لڑائی دکان کے کاؤنٹر پر پہنچ چکی تھی۔ اوئے ہوئے ابھی ایک نیا برانڈ تھا، اس کے پاس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اتنا بڑا نہیں تھا، بہت سے ایریاز میں اوئے ہوئے ملتا ہی نہیں تھا۔ کسٹمر ایڈ تو دیکھتا تھا، لیکن جب وہ بائی کرنے جاتا تھا تو اسے پروڈکٹ ملتا ہی نہیں تھا۔ یہاں سے لیز نے گیم کو سمجھ لیا۔ انہوں نے آبزرو کیا کہ اوئے ہوئے یوتھ میں بہت پاپولر ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری مارکیٹنگ ٹیم اور سیلز نیٹ ورک کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ لیز کے پاس سب سے بڑا ایج میسیو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا۔ انڈسٹری ایسٹیمیٹس کے مطابق لیز کے پاس کولڈ سٹوریج سسٹم، ڈیلیوری وینس، ٹرینڈ سیلز ٹیم اور ڈیلرز کا ایک اسٹرانگ نیٹ ورک تھا۔ لیز کے پروفٹ مارجنز بھی بہت اچھے تھے، جس کی وجہ سے لیز ڈیلرز کو 2 سے 3% ایکسٹرا مارجن دے رہا تھا۔ لیکن اب انہوں نے ڈائریکٹ دکانداروں کو اپروچ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے دکانداروں کو 10 کارٹن سیل کرنے پر 1 کارٹن فری دیا۔ اب لیز نے اوئے ہوئے کو لوگوں کی نظروں سے دور کرنے کے لیے ایک اور کام کیا۔ اس نے جو دکاندار لیز کو شیلف میں سب سے اوپر رکھتا تھا، اسے ماہانہ 500 سے 1000 تک کا انعام دینا سٹارٹ کیا، اور جس دکان پر اوئے ہوئے نظر آ جاتا تھا اس کی ڈیلیوری کو کئی دنوں تک لیٹ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے دکاندار نے لیز کی سیلز کو پریورٹائز کیا اور نیو برانڈ کا رسک لے کر اپنے پروفٹ کو کم نہیں کروایا۔ یہ بالکل شطرنج کی طرح ایک سائلنٹ اٹیک تھا۔ اوئے ہوئے کے لیے یہ سب کچھ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے پاس نہ تو اتنی ڈیلیوری وینس تھیں، نہ بڑا کولڈ سٹوریج سسٹم تھا، اور نہ ہی ڈیلرز کا اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک تھا۔ اوئے ہوئے کے سامنے ہر روز ایک نئی پرابلم آ رہی تھی۔ کبھی ریٹیلرز لینے سے انکار کر رہے تھے، اور کبھی مارکیٹ میں ہر روز ایک نئی افواہ آ جاتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اوئے ہوئے چپس میں نان حلال سورسز ہیں، کچھ کہتے تھے فلیور میں اسمیل آتی ہے۔ کئی پوٹیٹو ڈیلرز نے تو ان کو پوٹیٹو سپلائی کرنا ہی بند کر دیا۔ افواہیں ہر طرف پھیل چکی تھیں، لیکن اندر سے برانڈ کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ شیلفز جو پہلے ہی لیز کے قبضے میں تھیں، وہاں پہ جگہ ملنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کیا یہ تھی اصلی وجہ اس موسٹ پاپولر برانڈ کے ڈاؤن فال کی؟ نہیں، کچھ غلطیاں انتظامیہ نے بھی کی تھیں۔ یونائٹڈ اسنیکس نے مارکیٹنگ میں کروڑوں روپے اڑا دیے۔ ٹی وی ایڈز، بل بورڈز، فواد خان کے کانٹریکٹس، سوشل میڈیا کیمپینز، سب ٹاپ ٹائر تھیں۔ لیکن جب ایکچوئل سیلز اور نمبرز کو دیکھا گیا تو پکچر کچھ اور ہی تھی۔ سیلز اتنی تیزی سے بڑھ ہی نہیں رہی تھیں جتنی ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ پھر سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب مارکیٹنگ بجٹ کو روک دیا گیا۔ کمپنی نے سوچا کہ جب سیلز بڑھیں گی تو ہم اپنے ایڈز بھی دوبارہ چلا لیں گے، لیکن جب ایڈز بند ہوئے تو کسٹمرز بھی برانڈ کو بھول گئے، پوسٹرز اتر گئے، فواد خان کے ایڈز بند ہو گئے، اور دھیرے دھیرے برانڈ سائلنٹ ہو گیا۔ اوئے ہوئے کا ڈاؤن فال مارکیٹنگ کی کمی یا لیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اندر کے سسٹم اور سپلائی چین کی کمزوری کی وجہ سے ہوا۔ اوئے ہوئے کو چاہیے تھا کہ وہ ریٹیلرز کو سٹاک ٹائم پر پرووائڈ کرتے، مسنگ فلیورز کو ری سٹاک کرتے، ریٹیلرز کو اچھے مارجن دیتے، اور افواہوں کو کاؤنٹر کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مارکیٹنگ ہی بند کر دی، جس سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ برانڈ کی ہائپ تو بنی لیکن سسٹین نہیں ہوئی۔ پورا الزام لیز کو دینا بھی غلط ہے۔ انہوں نے رستے مشکل ضرور بنائے، لیکن اوئے ہوئے کے اندر کی پلاننگ بھی اتنی سالڈ نہیں تھی۔ یونائٹڈ اسنیکس اب بھی بزنس کر رہی ہے، اوئے ہوئے اب بھی کچھ شاپس پر ملتا ہے، کمپنی چل رہی ہے، لیکن اوئے ہوئے کا وہ جادو اب صرف ایک یاد بن گیا ہے۔